تاریخ اٹھا کر دیکھیں، مظفر گڑھ کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، ملتان شریف کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں، رحیم خان کی جتنے بھی علماء ہیں الحمدللہ عقیدہ توحید سے لے کر عقیدہ ایصال ثواب تک وہی عقیدہ جو قرآن اور مصطفیٰ کے فرمان والا ہے وہی لے کر آئے تھے، اسی کی تبلیغ کی ہے اور جاتے ہوئے بھی اسی پر قائم رہے۔ میں نام نہیں لیتا، میں اشارہ کر رہا ہوں، پنڈی میں دیکھ لیں، لاہور میں دیکھ لیں، بڑے بڑے شیوخ الحدیث، بڑے بڑے حجت الاسلام، بڑے بڑے گنج عرفان، بڑے بڑے شمشیر اعلیٰ حضرت بکھر گئے۔ آج نام لینے والا کوئی نہیں ہے۔ قربان نہ جائیں غزالی سما علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کا، قربان نہ جائیں حضرت فقیر اہل سنت مولانا خواجہ فقیر محمد باروی پر، قربان نہ جائیں حضرت علامہ ارشد سعید قاسمی پر، قربان نہ جائیں ساری کٹے علامہ فیض احمد ویسی۔ اور سبحان اللہ محبت کے ساتھ پوری زندگی 5000 کتابوں کو تو فدیہ 5000 کتابیں ہیں، عام نہیں ہے، 5000 کتابیں۔ نیلام گھر کے اندر سوال ہوتا ہے، جو جانتے ہیں طارق عزیز نے شو ہوتا تھا، اس نے سوال کیا تھا کہ سب سے زیادہ کتاب پاکستان میں کتنے لکھے ہوتے ہیں؟ پاکستان کی بات کرتے ہو، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں پوری دنیا میں سب سے جس نے کتاب لکھی ہے سرائے کی پٹی کا وہ فقیر بہاولپور کا امیر علامہ محمد فیض احمد اویسی ہے۔ ہستیاں تھیں، علامہ منظور احمد فیضی صاحب، کیا ہیرے تھے۔ الحمدللہ جس طرح عقیدہ لے کر اسی طرح عقیدہ لے کر الحمدللہ عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت ہمارے ایمان کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت زہد و ورع کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت تقوی و پرہیزگاری کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت اللہ کے سچے بندے ہونے کی علامت ہے، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ سچے مصطفیٰ کے غلام ہونے کی علامت ہے۔ میں سمجھانے کے چند ایک مثالیں کروں گا، آج تک آپ بھی کریں گے، میں بھی کروں گا ساتھ، تاکہ آپ بولیں گے یاد رہے گی۔ میں کچھ سوالات کروں گا، آپ نے ان کے جواب دیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت سمجھانے کے لیے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کو آپ یوں سمجھیں گے، جسم ہے، عقائد ہے، عقائد کا ایک ڈھانچہ ہے، عقیدہ توحید، عقیدہ رسالت، عقیدہ ختم نبوت، عقیدہ علم غیب، عقیدہ نورانیت مصطفیٰ، حیات النبی، سارے عقائد ہیں۔ جتنے جسم کے اندر یہ اعضاء ہیں سارے اعضاء کو سلام ہے، لیکن عقیدہ توحید کی طرح عقیدہ ختم نبوت بھی ایسے ضروری ہے جیسے دل انسان کے اندر ضروری ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس توجہ سے بہت توجہ کے ساتھ، اگر کسی کا کان کٹ جائے، یہ آپ کے ساتھ کتاب علماء سے میں سیکھتا ہوں، ان کو نہیں آپ سے ہے، کسی کا کان کٹ جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ایسے کئی ہیں جس کے کان نہیں ہے۔ کسی کی آنکھ نکل جائے زندہ رہ سکتا ہے؟ سبحان اللہ، رہ سکتا ہے، اللہ نہ کرے کبھی ایسا ہو۔ کسی کا دانت نکل جائے بندہ زندہ رہ سکتا ہے؟ ناک کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے؟ کسی کا بازو کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے؟ بولتے ہیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے، میں نے آگے جانا ہے۔ کسی کا بازو کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے؟ کسی کی کان کٹ جائے زندہ رہ سکتا ہے؟ آئیے میں سوال کرتا ہوں، میں خود ہی جواب دوں گا۔ ایک کان نہیں، دونوں کان کٹ جائے خدا نہ خواستہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک آنکھ نہیں، دونوں آنکھیں نکل جائے خدا نہ خواستہ پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک دانت نہیں، 32 کے 32 دانت نکل جائے پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ زبان کٹ جائے پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک بازو نہیں، دونوں بازو کٹ جائے پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ ایک ٹانگ نہیں، دونوں ٹانگیں خدا نہ خواستہ کٹ جائیں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ اسی اگلی مثال دے رہا ہوں، دونوں آنکھیں نکل جائیں خدا نہ خواستہ، دونوں کان کٹ جائیں خدا نہ خواستہ، دانت نکل جائیں، زبان کٹ جائے، ہونٹ کٹ جائے، ناک کٹ جائے، بازو کٹ جائیں، ٹانگیں کٹ جائیں پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے۔ لیکن اگر دل نکل جائے تو زندہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، ختم نبوت، زندہ باد، جا کے تاجدار ختم نبوت، زندہ باد، زندہ باد۔ اچھا میں ایک مثال دوں یہاں پر، کیونکہ ہمارا کہتا ہے سرکار بے مثل ہے، ان کا میرا علامہ کا کسی کا بھی دل نکل جائے نا بنا گیا تو، لیکن ایک ہستی ایسی ہے، بخاری کے اندر حدیث ہے، مصطفیٰ فرماتے ہیں جبریل میرے پاس آئے، انہوں نے نوری نوری کے ہاتھ سے نوری نوری سینے پر اشارہ کیا، نوری نوری سینہ کھولا، اس نے نوری نوری ہاتھ میرے سینے کے اندر ڈالا، سینے کے اندر ہاتھ ڈال کر میرا دل نکالا، دل نکال کر یوں الٹا پلٹا
کے سپاہی ہے، جبریل نے اٹھایا ہوا ہے، دیکھ کر کہہ رہا ہے عجیب دل ہے کہ جس کے اندر 2 کان ہیں جو سن رہے ہیں اور 2 آنکھیں ہیں جو دیکھ رہی ہیں۔ یہاں میرے اعلیٰ حضرت نے بولا مدے دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کلامت پہ لاکھوں سلام۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، پھر ہاتھ اٹھا کر تاجدار ختم نبوت۔ عقیدہ ختم نبوت یہ اتنی اہمیت کا حامل ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ بندہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عبادات کرتا رہے، اللہ اللہ کرتا رہے، تبلیغیں کرتا رہے، عقیدہ ختم نبوت پر کمپرومائز ہو گیا، عقیدہ ختم نبوت پر کوئی سمجھوتا ہو گیا، کوئی نرم کوشا رکھ لیا، ساری نمازیں ضائع، عبادات ضائع، تسبیحات، تحلیلات سب کچھ ضائع ہو جاتی ہیں۔ قبول تب ہوگی جیسے عقیدہ توحید کو مانو، ویسے عقیدہ ختم نبوت کا اقرار کرو۔ یہ فقہ نا کتنی فقہ؟ 4 یا 4 فقہ، فقہ حنفیہ، شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ، یہ 4 فقہ، یہ سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ اس میں اسلام بھی ہے اور اس کے اندر عقیدہ بھی ہے، چاروں فقہ سبحان اللہ، چاروں فقہ۔ لیکن جو فقہ حنفیہ ہے نا اس جیسی کوئی فقہ نہیں ہے۔ میں مثال کے طور پر سمجھانے کے لیے، امام صاحب کے پاس شخص ہے، کہنے کا حضور ایک شخص ہے وہ نماز پڑھتا ہے لیکن چھوڑ دیتا ہے، مانتا ہے، اقرار کرتا ہے نماز کا کہ نماز ہے، پڑھنی چاہیے، لیکن پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ دار اسلام سے خارج ہے۔ امام احمد سے پوچھا کہ حضور ایک شخص نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے پڑھنی چاہیے لیکن سستی کر جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا جب وہ مر جائے نا تو اس کی نماز جنازہ ادا نہیں کی جائے گی۔ بے نمازیوں توجہ کرنا۔ ایک اور امام سے پوچھا کہ حضور میں شارٹ کر رہا ہوں، حضور ایک شخص نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا جب وہ مر جائے تو اسے غسل نہ دیا جائے۔ ایک اور امام سے حضور ایک شخص نماز مانتا ہے پڑھتا نہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا جب مر جائے تو اسے کفن نہ پہنایا جائے۔ ایک اور امام سے پوچھا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں، کیا حکم ہے؟ فرمایا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے۔ توجہ فرمائیں بے نمازی۔ ایک اور امام سے پوچھا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے لیکن پڑھتا نہیں ہے، فرمایا اگر اس کا نکاح ہو چکا ہے، اگر اس کی شادی ہو چکی ہے، اب چونکہ بے نمازی ہے لہذا نکاح باطل، فاسد، ختم، اب اس کی بیوی اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ ایک اور امام سے پوچھا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ اور میں اس کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا نہیں مانگی، اللہ ناراض ہو جائے گا، کیوں؟ وہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، تم دعا کر رہے ہو۔ ایک اور امام سے پوچھا حضور ایک شخص نماز مانتا ہے پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ اور میں اگر اس کے والد نے اس کے لیے کوئی وراثت چھوڑی ہے تو چونکہ اب وہ بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، لہٰذا وراثت سے محروم ہے۔ توجہ، ایک نے کہا کافر ہے، ایک نے کہا جنازہ نہیں ہے، ایک نے کہا کفن نہیں ہے، ایک نے کہا غسل نہیں ہے، ایک نے کہا قبر نہیں ہے، ایک نے کہا دعا نہیں ہے، ایک نے کہا بیوی نہیں ہے، ایک نے کہا دعا نہیں ہے، ایک نے کہا وراثت نہیں ہے۔ لیکن یہ مسئلہ جب آتا ہے تیرے اور میرے امام کے پاس، امام الائمہ، کاشف الغمہ، سراج الامہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، مجھے سبحان اللہ فرمائے محبت کے ساتھ، سرائیکوں کا یہ مزاج نہیں ہے، میرا مزاج اگرچہ آپ کے مزاج کے مطابق نہیں، لیکن حقیقت یہ ہے ضرورت ہے اس بات کی۔ امام صاحب کے پاس آئے، پوچھا حضور ایک شخص ہے نماز مانتا ہے، تسلیم کرتا ہے، کہتا ہے پڑھنی چاہیے لیکن سستی کر جاتا ہے، پڑھتا نہیں ہے، کیا حکم ہے؟ فرمایا قاضی وقت کی ذمہ داری ہے کہ اس کو پکڑے، قید کرے، جیل میں ڈال دے، ممکن ہے اس کے دل کے اندر توبہ کا جذبہ پیدا ہو جائے تو توبہ کر لے، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرما لے۔ کتنا سرف کے فکر انتی ہے۔ ایک اور مثال لگا تو اور یہ اسلام پر ہے۔ امام صاحب کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضور ایک شخص کہتا ہے کہ میں نماز کبھی کبھی پڑھتا ہوں، مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان ہے۔ اس نے کہا حضور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے کبھی کبھی جو نماز پڑھتا ہوں نا اس میں نہ میں سجدہ کرتا ہوں نہ رکوع کرتا ہوں، مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان ہے۔ اچھا جب ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں جانور کھاتا ہوں نا اسے ذبح نہیں کرتا، بغیر ذبح کے کھا جاتا ہوں، مسلمان ہے؟ امام صاحب فرماتے ہیں ہاں مسلمان ہے۔ کہنے لگا حضور ایک شخص ہے وہ کہتے ہیں جہاں پر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، جیسے اب برس رہی ہے، مسجد میں جائے رحمت برس رہی ہوتی ہے، محفلوں میں اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، قرآن پڑھے تو اللہ کی رحمت برس رہی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ حضور جہاں پر اللہ کی رحمت برستی ہے نا میں بھاگ جاتا ہوں، مسلمان ہے؟ ہاں مسلمان ہے۔ اس نے کہا حضور ایک شخص ہے وہ کہتا ہے مجھے جنت نہیں چاہیے، میں جنت کا طالب نہیں،
میں نے جنت میں نہیں جانا یا مجھے جنت نہیں چاہیے، مسلمان ہے؟ تو میں ہاں مسلمان ہے۔ ایک شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں جہنم سے ڈرتا نہیں ہوں، مجھے جنت سے کوئی ڈر نہیں لگتا، مسلمان ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں مسلمان ہے۔ توجہ، یہ ہے فتویٰ، اسے کہتے ہیں مفتی، اسے کہتے ہیں امام اور امام اعظم۔ حضور کیسا مسلمان ہے؟ نماز کبھی کبھی پڑھتا ہے، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے؟ نماز کے اندر سجدہ فرض ہے، رکوع فرض ہے، رکوع نہ کریں نماز نہیں ہوتی ہے، سجدہ نہ کریں نماز نہیں ہوتی ہے۔ کہتے ہیں جو جانور کھاتا ہوں ذبح نہیں کرتا، بغیر ذبح کے کھاتا ہوں، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے؟ اللہ کی رحمت پر سے ہر کی رحمت مانگتا ہے، وہ بھاگ جاتا ہے، آپ کہتے ہیں مسلمان ہے؟ حضور کیسے مسلمان ہے؟ ٹھہرو، مصطفیٰ نے فرمایا ظن المؤمنین خیرا، مومن کے بارے میں اچھا گمان رکھا کرو۔ آپ نے کہا ایک شخص مسلمان ہے، نماز مانتا ہے لیکن کبھی کبھی پڑھتا ہے، ممکن ہے، توجہ سے، ممکن ہے وہ ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر کی بات نہ کرتا ہو، وہ نماز جنازہ کی بات کرتا ہو۔ علماء نماز جنازہ کی بات کرتا ہو، فتویٰ ایسے دینا چاہیے، جلد بات نہیں کرنی چاہیے۔ ممکن ہے ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی بات نہ کرتا ہو، نماز جنازہ چلو کہتے ہیں میں سجدہ کرتا ہوں، رکوع کرتا ہوں۔ فرمایا نماز جنازہ میں کون سا سجدہ ہوتا ہے؟ نماز جنازہ میں کون سا رکوع ہوتا ہے؟ اچھا حضور وہ کہتے ہیں کہ جانور کھاتا ہوں، ذبح نہیں کرتا، بغیر ذبح کے کھاتا ہوں، وہ کیسا مسلمان ہے؟ توجہ، فرمایا ممکن ہے وہ کتے کا گوشت نہ کھاتا ہو، بکرے کا گوشت نہ کھاتا ہو، مرغے کا گوشت نہ کھاتا ہو، اونٹ کا گوشت نہ کھاتا ہو، ممکن ہے وہ مچھلی کا گوشت کھاتا ہو، مچھلی کا اس کو کون سے ذبح کیا جاتا ہے؟ اچھا حضور کہتے ہیں جب رحمت برستی ہے نا میں بھاگ جاتا ہوں، ہر کوئی کہتا ہے مجھے رحمت چاہیے، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ کیسا مسلمان ہے؟ ہمیں دیکھو جیسے بیٹی اللہ کی رحمت ہے، مسجد میں نماز پڑھو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، قرآن کی تلاوت کرو اللہ کی رحمت ہوتی ہے، درود پاک پڑھو اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ ایسے ہی حدیث پاک میں ہے کہ بارش بھی اللہ کی رحمت ہے، ممکن ہے وہ ان رحمتوں کی بات نہ کرتا ہو، جب بارش برستی ہو بڑے سے بڑا مفتی، بڑے سے بڑا شیخ، بڑے سے بڑا فقیر بھاگ جاتا ہے، اگر وہ بیچارہ بھاگ جاتا ہے وہ کیسے مسلمان نہیں ہے؟ اگلا سوال، اچھا حضور کہتے ہیں جہنم سے ڈرتا نہیں ہے، یہ کیسا مسلمان ہے؟ پر ممکن ہے وہ جہنم سے نہ ڈرتا ہو، وہ اللہ سے ڈرتا ہو۔ اگلا سوال کمال کا، اس میں حضور کہتے ہیں دیکھیں نمازی نماز پڑھتا ہے کہ جنت ملے، روزے دار روزہ رکھتا ہے جنت ملے، حاجی حج کرتا ہے جنت ملے، عبادت گزار عبادت کرتا ہے جنت ملے، صدقہ دینے والا صدقہ دیتا ہے کہ جنت ملے، سخاوت کرنے والا سخاوت کرتا ہے جنت ملے، ہر کوئی کہتا ہے جنت ملے، وہ کہتا ہے میں جنت کا طالب نہیں ہوں۔ فرمایا ممکن ہے وہ جنت کا طالب نہ ہو، اللہ کے دیدار کا طالب ہو۔ حق جاریہ یا علی، میں نے مثال دی اسے سمجھانے کے لیے، اتنا آسان فقہ حنفیہ جس پر آپ ہم عمل کرتے ہیں، امام اعظم کو اسے سمجھانے کے لیے اور اصلاح کے لیے۔ ایک شخص حضور امام اعظم کے پاس آیا، اب دیکھیں کہاں آسانیاں اور کتنی سختی۔ ایک شخص آیا بیٹھا کلام کرنے لگا، کلام کر کے جانے لگا، آپ نے فرمایا کہ کدھر آئے تھے کدھر جا رہے حضور؟ سلام دعا کیے تو میں راستے میں جب آ رہا تھا نا، بڑی توجہ سے ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا تھا، حضور میں اس کے پاس جا رہا ہوں اسے پوچھنے کے لیے کہ تو جو نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ امام صاحب کی سخت نرمی آپ نے دیکھ لی ہے، آسانیاں دیکھ لی ہے، کتنا سہل فقہ آپ نے بیان کی ہے وہ دیکھ لی ہے۔ اب آئیے امام صاحب جلال میں آئے، غصے میں آئے، فرمایا خبردار بیٹھ جاؤ، بالکل بھی اس کے پاس نہیں جانا، حضور سوال کو کرنے کا حق ہے، پوچھنا تو ہے۔ فرمایا نا وہ تو جہنمی ہو چکا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ تو لعنتی ہو چکا ہے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ تو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا ہے جس نے میرے نبی کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اب جو اس سے دلیل مانگے گا، پوچھے گا کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے، وہ بھی دار اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اتنا سخت فتویٰ ہے دلیل پوچھنے پر، حضور اتنا سختی، آپ تو بڑے نرم ہیں، آپ تو بڑے نرم مزاج، آپ کی فقہ بڑے آسان مسئلے بیان کرتی ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ نے پھر سوال فرمائے، وہ سوال میں آپ سے کر رہا ہوں، وہ امام صاحب نے اس سے سوال فرمائے، آپ نے فرمائے بتاؤ اگر ایک شخص نماز بھی پڑھے، روزہ بھی رکھے، حج بھی کرے، زکات کو بھی مانے، عبادات کا اقرار بھی کرے، سب کچھ کرے، بس یہ کہے یا سب کچھ مانتا ہوں لیکن میں قرآن کو نہیں مانتا، بتاؤ مسلمان ہے؟ آپ بولے نا
مسلمان ہے ایسا میں سب کچھ کرتا ہوں یار، نماز پڑھو، روزہ رکھو، عبادات کرو، سب کچھ کرنا ہوں، بس میں قرآن کو نہیں مانتا یار، قرآن میرے سامنے نہ لاؤ۔ مسلمان ہے نہیں۔ آپ نے سوال فرمایا بڑا اچھا، وہ کہتے ہیں یار قرآن کے 30 سپارے ہیں، 30 سپاروں میں سے ایک سپارہ نکال دو، بقیہ سارا قرآن مانتا ہوں۔ مسلمان ہے؟ سمجھ آ گیا آپ کو؟ کیا اچھا کہنے لگا حضور آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ ایک شخص قرآن بھی مانتا ہے، سارے سپارے بھی مانتا ہے، کہتا ہے یار 114 سورتیں ہیں، ایک سورت نکال دو۔ مسلمان ہے؟ اس نے کہا آپ نے فرمایا 114 سورتیں ہیں اور 540 رکوع ہیں، یہ میں عرض کر رہا ہوں آپ سے، 540 رکوع ہیں، ایک رکوع نکال دو، 539 رکوع مانتا ہوں۔ مسلمان ہے؟ آپ بولے گا کہتے ہیں یار سارا قرآن مانتا ہوں، بس ایک رکوع نکال دو، 540 رکوع ہے یار، ایک رکوع نکال دو، بقیہ سارا مانتا ہوں۔ مسلمان ہے؟ اچھا آپ بتائیں کہ ایک شخص کہ یار سارا کچھ مانتا ہوں، 6666 کم و بیش، کسی نے 63 لکھی ہیں، کسی نے 39 لکھی ہیں، بات کی بات خیر اتنی آیات ہیں 6000 سے زیادہ، ایک آیت نکال دو بس۔ مسلمان ہے؟ اونچی بولیں، اللہ جو اونچی بولے اسے ختم نبوت کے اس عقیدے کے صدقے جنت عطا فرما، مدینے پاک کی حاضری عطا فرما۔ ساتھ کی باتیں اختتام کی طرف آ رہا ہوں۔ اچھا آپ نے فرمایا کہ یہ بتاؤ، وہ کہتے ہیں میں یار قرآن کا سپارہ بھی مانتا ہوں، قرآن بھی مانتا ہوں، رکوع بھی مانتا ہوں، سورتیں بھی مانتا ہوں، آیات بھی مانتا ہوں، ایسے کرو قرآن پاک کا ایک جملہ نکال دو۔ مسلمان ہے؟ آپ بتائیں کہ یار سارا جو قرآن مانتا ہوں، قرآن پاک جملہ بھی نہیں، مثال سے کرنا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اس پہ سے نا اِنَّا کا حرف کرنا، اِنَّا حمزہ، اس کو نکال دو، الف کو۔ مسلمان ہے؟ اچھا کہتا ہے یار اِنَّا کو نا حمزہ نیچے زیر نیچے، اس کو اوپر انا کر دو، انا آپینا کا کوشش کر دو۔ مسلمان ہے؟ اب سنیے آپ نے فرمایا دیکھو تم کہتے ہو، میں کہتا ہوں، اسلام کہتا ہے، قرآن کہتا ہے، مصطفیٰ کا فرمان کہتا ہے، کوئی قرآن کا انکار کرے دائر اسلام سے خارج ہے، سپارے کا انکار کرے کافر ہے، سورت کا انکار کرے کافر ہے، رکوع کا انکار کرے کافر ہے، آیت کا انکار کرے کافر ہے، جملے کا انکار کرے کافر ہے، حرف کا انکار کرے کافر ہے، زبر کا انکار کرے کافر ہے، زیر کا انکار کرے کافر ہے، کسی حرکت کا انکار کرے دائر اسلام سے خارج ہے۔ وہ منکر ختم نبوت کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن کی 1 2 10 20 نہیں بلکہ 100 سے زائد آیتیں ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت کیسے مسلمان ہو سکتا ہے جو قرآن کی 100 سے زائد آیات ہیں جس کا انکار کرتا ہے، اور مصطفیٰ کی 200 سے زیادہ احادیث ہیں اس میں سرکار نے فرمایا میں آخری نبی ہوں، میرے بعد دوسرا نبی نہیں ہو سکتا۔ میرے پیارے بھائی بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم مضمون ہے۔ میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے ہیں اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں، جتنے رسول بھیجے ہیں، سب کو آواز بھی اعلیٰ عطا فرمائی ہے، حسن بھی اعلیٰ عطا فرمایا ہے، اور کردار بھی اعلیٰ عطا فرمایا ہے۔ صاحب فرمایا لیکن صحابہ یاد رکھنا سب سے زیادہ حسن بھی اللہ نے محمد کو دیا ہے، سب سے زیادہ پیاری آواز بھی اللہ نے محمد عربی کو عطا فرمائی ہے۔ آپ کدھر آئیں؟ قادیانی کی طرف آپ نے پڑھا ہے، علماء نے بیان کیا ہے، ہم سب بیان کرتے پڑھتے ہیں۔ قادیانی کا چہرہ کسی نے سنا ہو، ایک آنکھ سے کانا تھا، بیمار تھا، عقل کی بیماری تھی، اور عالم یہ تھا کہ اس کا اپنا بیٹا کہتا ہے کہ میرے ابا جان کو گڑ کھانے کی بڑی عادت تھی، شوق سے کھاتے تھے، اور بعض اوقات میرے ابا جان کو پیچس ہوتے، ابا اپنی باسکٹ کے اندر، اپنی جیب کے اندر ایک جیب میں گڑ رکھتے، ایک جیب میں جو ہے وہ ڈھیلے رکھتے، کبھی بھی استنجا کی ہماری عادت تھی۔ بعض اوقات ایسا ہوتا کہ ابا گڑ کے ساتھ استنجا کر لیتے تھے اور مٹی کھا لیا کرتے تھے۔ آنکھ کا کھانا ہے۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا جتنے نبی آئے ہیں اللہ نے سب کو حسن اعلیٰ دیا ہے، لیکن میرے امام اہل سنت قبض الکرامت جبل استقامت اعلیٰ حضرت اشرف امام محمد رضا خان آپ فرماتے ہیں سارے نبیوں کو سلام ہے، آدم پاک سے لے کر عیسیٰ پاک تک سارے نبیوں سارے رسولوں کو سلام ہے، لیکن عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ سب سے اولیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی۔ اب یہ شعر سننا دیکھنا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، کچھ شعر کے سننے والے کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں۔ خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔
اور جبرائیل امین رہ گئے راہ میں، عرش اعلیٰ پہ پہنچا ہمارا نبی۔ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اور ہم زدوں کو رضا مجھتا دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ ایسا کمال، ایسا کمال تصور نہیں کر سکتے آپ۔ ایسا حسین میرے آقا کا حسین، ایسا حسین سرکار نے کہا جتنے نبی سارے حسین، سارے خوبصورت، سارے جمیل، سب سے اعلیٰ حسن، سب سے خوبصورت حسن اللہ نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ اور یہ پوچھتے ہیں حضرت جابر سمرہ سے، بتاؤ کہ سرکار کا حسن کیسا تھا؟ ہمارے نے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوا، 14ویں کی رات تھی، سرکار نے لال چادر پہنی ہوئی تھی، میں حاضر ہوا، 14ویں کی رات ہے، چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا ہے۔ میں جب آیا نا ادھر مصطفیٰ تشریف فرمائے، تصور کرنا یار، اللہ کے سرکار کا دیدار آپ کو نصیب ہو جائے، مصطفیٰ کا دیدار نصیب ہو جائے۔ وہاں صحابہ کیا تمہارا مقدر تھا، کیا تمہاری شان تھی کہ صبح اٹھتے تھے مصطفیٰ کا دیدار کرتے تھے، رات کو سوتے تھے مصطفیٰ کا دیدار کرتے سوتے تھے، چلتے تھے تو مصطفیٰ کا دیدار، بیٹھتے تھے تو مصطفیٰ کا دیدار۔ تم نے تو دین بھی مصطفیٰ سے حاصل کیا ہے۔ جابر کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، حق جاریہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ماشاءاللہ جس گھڑی کا انتظار تھا وہ گھڑی آ گئی۔